کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی برہما ہیں؟ برہما ایک ہندو بھگوان ہیں جن کو سبھی بھگوانوں کا جنک یا سب ان کا روپ لے کر دنیا میں آئے یا دنیا میں جو دیوتا آئے ہیں انہیں بھیجنا برہما جی کا ہی کام تھا۔ یہ ایسا ہی سوال ہے یا ایک ایسی ہی بات ہے جیسی کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ پیغمبر حضرت ذوالکفل علیہ السلام بدھا ہی تھے۔ مطلب مہاتما گوتم بدھ جن کو کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے وہ اصل میں حضرت ذوالکفل علیہ السلام ہی ہیں۔ آج بات ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہندو بھگوان برہما کے بارے میں۔ آخر یہ بات یا یہ سوال کیوں اٹھا؟ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ برہما اور حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان سے جڑی سملیرٹیز، یکسانیت، اس کی اصل وجوہات ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا سنیں، ادھوری بات زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مطلب اگر آپ اس ویڈیو کو پورا نہ سن سکیں تو اس پر اپنی کوئی رائے نہ بنائیں۔ ایسی بہت سی باتیں، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ان دونوں میں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ ابراہیم، ابراہم، ابرام اور ہندو بھگوان کا نام ہے برہما۔ ان چاروں ناموں میں کافی حد تک یکسانیت ہے، یہ بالکل ایک جیسے لگتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ زبانوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے، علاقے کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی پہلی پتنی، ان کا نام تھا سارا، اور ہندو بھگوان برہما کی پہلی پتنی کا نام تھا سرسوتی۔ ان دونوں ناموں میں بھی کافی حد تک سملیرٹی ہے، یہ بھی ایک جیسے دکھتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جن کا نام تھا ہاجرہ، اور برہما کی دوسری پتنی جن کا نام تھا گورا۔ اب دیکھیے، حضرت ہاجرہ کو عیسائی لوگ ہیگور بولتے ہیں۔ اسلام میں ہاجرہ کہا گیا، عیسائیت میں ہیگور، اور ہندو لوگ بولتے ہیں گورا۔ تو ان ناموں میں بھی کافی حد تک سملیرٹی ہے۔ ہندو دھرم میں برہما کو مانا جاتا ہے۔ نمبر 1، برہما کو سبھی دیووں کا پتامہ کہا گیا ہے۔ نمبر 2، برہما نے ہی سبھی دیووں کے روپ دھارن کیے یا انہیں روپ دھارن کرائے۔ نمبر 3، برہما نے اپنے بیٹے گنیش کی گردن کاٹ دی۔ نمبر 4، برہما کے پاس پوتر جل ہوتا تھا۔ نمبر 5، برہما کی پتنیوں کا نام گورا کو ہی بھگوتی اور پاروتی کہا جاتا ہے، اور سرسوتی ان کی پتنیوں کے نام ہیں۔ برہما نے ہی چاروں وید دیے۔ برہما کا دیا ہوا گیان جس کے پاس ہوتا ہے وہی گیانی پروش کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو 3 دھرموں کا جنک مانا جاتا ہے۔ نمبر 1، جودائزم، کرسچینٹی اور اسلام، کیونکہ ان کے 2 بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل ہے جو کہ جودائزم کے فالوورز ہیں، جن کو یہودی اور اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے فالوورز مسلمان ہیں، یعنی ہم لوگ۔ اور حضرت اسحاق کی اولاد ہی میں یعنی بنی اسرائیلی میں، یہودیوں میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوئے ہیں، جن کو جیسس کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے، جن کے فالوورز کو کرسچن کہا جاتا ہے۔ کل ملا کر حضرت ابراہیم جب دنیا میں آئے، پوری دنیا پوری طرح سے اندھیروں میں، جہالت میں گھری ہوئی تھی۔ ایک نبی ان کے ساتھ اور بھی آئے، ان کا ذکر بھی آپ کو قرآن شریف میں بھی ملا ہوگا اور آپ سنتے بھی رہے ہوں گے، جن کو حضرت لوط علیہ السلام کہا گیا۔ اب ان کے 2 بیٹے، ایک نبی اور حضرت لوط، ان کے 2 بیٹے، ایک نبی اور حضرت لوط اور خود حضرت ابراہیم، ان میں مرتبے میں، علم میں اور عمر میں، ان تینوں لحاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بھی تھے، ان سب سے پہلے بھی تھے، نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ حضرت ابراہیم پر ہی صحیفے نازل بھی ہوئے تھے ان چاروں پیغمبروں میں، اور باقی تینوں نبیوں نے اسی دین کو لوگوں تک پہنچایا جو ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جا چکا تھا۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی دین دے کر بھیجا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس کو دین حنیف کہا گیا۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور ان کے بعد آنے والے
حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں اور دیگر مذہبی کتابوں میں ذکر تو ملتا ہے، ان کی کوئی کتاب یا کوئی پتھر یا جس پر ان کے وقت کا کچھ پیغام لکھا ہو نہیں ملتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی کتابیں، صحیفے اور ان کے پیغامات مل جاتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم سے کچھ وقت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں ایک زلزلہ آیا، اس سے پہلے کا تو کچھ رہا ہی نہیں تھا، سب مٹ چکا تھا، ان کے بعد کا بھی کچھ خاص نہیں ملتا۔ برہما کو بھی انسانوں کا جنک مانا جاتا ہے، کیونکہ ہندو دھرم کے ماننے والوں کے پاس بھی برہما سے پہلے کا کچھ بھی نہیں مل پاتا، جو ملتا بھی ہے وہ یا اس کی لکھاوٹ سمجھ نہیں آتی یا پتہ نہیں لگ پاتا لکھا کیا ہے اور پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اللہ کی آزمائش کے لیے اللہ نے ان کی نیت قبول کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا دیا۔ لیکن برہما کے بارے میں مشہور ہے انہوں نے اپنے بیٹے گنیش کی گردن اتار دی، لیکن بعد میں ہاتھی کی گردن لگا دی۔ یہ ممکن نہیں، لیکن ہندو مانیتاؤں کے آدھار پر ایسا ہی کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ تھا، جن کو ہاجرہ، ہیگور اور گورا کہا جاتا ہے۔ گنیش کی ماں کا نام بھی گورا تھا۔ بھارت میں آنے والے ہندو اسی علاقے سے آئے جس علاقے میں حضرت ابراہیم دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خود عراق میں پیدا ہوئے، اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب آباد کیا، یعنی عرب میں۔ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق فلسطین کے قریب اور حضرت لوط بھی ان کے آس پاس کے علاقے میں ہی آباد تھے۔ خود حضرت ابراہیم مصر میں اور بھی کئی جگہ پر آباد ہوتے تھے تبلیغ کے لیے۔ کچھ وقت بعد علاقہ چھوڑ دیتے تھے اور ان تینوں نبیوں کے پاس جا کر اپنی صلاحیت سے، اپنے تجربے سے، اپنے علم سے ان کو فیضیاب کرتے تھے۔ رسول ہونے کے ناطے ان کے پاس اللہ کے پیغام، اللہ کے جو پیغامات آتے ان کو شیئر کرتے اور اچھے سے، تیزی سے، ہمت سے تبلیغ کے فرائض کو انجام دیا جا سکے ان لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے تھے۔ ایران، عراق، مصر، فلسطین، عرب اور ان کے گرد و نواح کے تمام ممالک میں حضرت ابراہیم نے پیغام الہی بخوبی پہنچایا، اور اسی علاقے سے وہ لوگ بھارت آئے جو آریہ کہلائے۔ بھارت میں آنے والے لوگ آریہ کہلائے، اور وہ سب اسی علاقے سے آئے تھے جس علاقے میں حضرت ابراہیم اور یہ باقی تینوں پیغمبر تبلیغ کر رہے تھے۔ اگر ہم اور کوشش کریں گے تو ایسی اور کئی چیزیں مل جائیں گی۔ ناموں کے فرق زبانوں کے، علاقوں کے اور بعد کے لوگوں کی وجہ سے ہوئے، جیسے اسحاق پیغمبر ہیں، ان کا نام اسحاق آئزیک۔ یعقوب پیغمبر ہیں، ان کا نام یعقوب، جیکب، اسرائیل، اسرائیل ہیں۔ اور حضرت ابراہیم کے ہی نام آپ دیکھ لیں کتنے نام ہیں۔ اسی طرح وقت، زبان، علاقہ اور بعد کے آنے والے دانشور لوگوں نے اپنی طرف سے ایڈ کر کے اصل نقشے کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنی قوم کے پاس سے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے اپنی قوم کے پاس سے گئے تو سامری نے ان سے سونا لے کر سونے کو بچھڑے کا آکار دیا، بچھڑا بنا دیا اس سونے کا، اس کی عبادت کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ یہ بچھڑا تمہارا خدا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بتانا بھول گئے، جاتے ہوئے مجھ سے کہہ گئے، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس بچھڑے کو زیادہ تر لوگ پوجنے لگے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری کا فائدہ اٹھا کر کے لوگوں کو اس کام میں لگا دیا۔ کچھ لوگوں کو سامری جس نے بچھڑے کو بنایا تھا وہ بڑا سمجھدار اور ذہین تھا، لیکن لوگ جو موسیٰ کو عزت دیتے تھے وہ اس کو نصیب نہیں تھی۔ اس وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ چال چلی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ لوگوں کو جو ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے کو دوسرے علاقوں میں بھیج دیا اور وہ بھارت میں آ گئے ہوں، کیونکہ ہندوؤں میں یہ رسم آج تک پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تو قرآن پاک سے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد ہی آگے چل کر یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں بٹ گئی۔ اولاد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا مرتبہ اس کی قوم کے لیے باپ کا ہوتا ہے، اور باپ کا باپ دادا، یعنی وہ بھی ہمارے باپ ہو گئے، کیونکہ امت محمدی اسی دین پر چل رہی ہے جو حضرت ابراہیم کا دین ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی ہی اولاد میں آگے چل کر ہوئے ہیں، اور آپ اکثر انسانوں کو آدم کی اولاد کہتے ہوئے سنتے ہوں گے۔ میں بڑی عزت اور بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی ہندو سماج برہما سمجھتا ہے۔ یہ بات ظاہر تو ہوتی ہے، لیکن پورے یقین سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ قرآن میں اس کا اشارتاً بھی کہیں ذکر نہیں، کچھ ایسا بالکل بھی نہیں کہا گیا، اور توریت، زبور، انجیل میں بھی کچھ ایسا نہیں کہا گیا اس مسئلے پر، لہٰذا ہزار یکسانیت کے بعد بھی پکا یا دعوے سے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ہاں، جو بات قرآن اور صحیح احادیث سے ثابت ہوں یا میچ کرتی ہوں، ان کو مان لینے میں قطعی کوئی گریز یا کوئی برائی نہیں ہے۔ پروفلی بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم ہی برہما ہے، لیکن کچھ ایسی ان دونوں کے درمیان جو چیزیں ملتی ہیں، اس سے ایسا شک یا ایسا بھرم ضرور پیدا ہوتا ہے، اور یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ میں بھی، ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں، میں بھی ایسا ہو، ہمارے پاس کوئی اس کا پکا پروف نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ حی علی الفلاح۔